أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم. صدق الله العظيم. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 سے ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، یہ اس کا لفظی معنی ہے، لفظی ترجمہ ہے. اس کا مفہومی جو مفہوم ہے وہ درمیان میں اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ کے احکام کی مخالفت سے ڈرو. کیسے مفہوم بن رہا ہے دیکھیں، پیچھے حکم دیا گیا، ٹھیک ہے. جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا، تو آگے اللہ رب العزت نے، قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ایسی ذات کی طرف سے ہم پر اتاری گئی ہے جو ذات ہم سے شدید محبت کرتی ہے، جو ذات ہم سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے. اس قدر شدت محبت ہے اللہ کے ذات کے انسان کے ساتھ کہ جگہ جگہ اس کے آثار نظر آتے ہیں. قانون کی کتاب ہوتی تو قانون کے سیکشنز بتائے جاتے اور سیکشنز بتا کے سارے معاملات مکمل ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں قانون کے سیکشن نہیں بتائے، بلکہ قانون کے سیکشن نہیں بتائے، بلکہ اس کے ساتھ جیسے والد کہتا ہے بیٹا دیکھو بات سمجھو میری، تم میرے بیٹے ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، اس طرح کر کے اس کی تھوڑی سی تعریف کرتا ہے. تعریف کرنے کے بعد پھر اس کو مزید سمجھانے کی فکر کرتا ہے، اس کو مزید سمجھاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی مربیانہ، یعنی جیسے شفقت اور محبت کی بات ہے، اوپر قانون بتایا، نیچے کا اے ایمان والو اس قانون کی مخالفت سے ڈرو. دین کے دو بنیادی ارکان ہیں، بہت ہی بنیادی ارکان. پہلا ہے ترک معاصی. ترک معاصی، معاصی کہتے ہیں گناہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، ترک معاصی. اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسرا ہے کہ نیک اعمال. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ. وسیلہ کا لفظی معنی ذریعہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو. بڑی بحث ہے، میں بتاتا ہوں اس کے اندر. دوسرا عمل ہے نیک اعمال. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، ذریعہ سے مراد نیک اعمال، اعمال صالحہ. اور اعمال صالحہ میں سے ایک بڑا اہم ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم، تاکہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے. دو کاموں کا حکم دیا، تیسرا کام تشریح کے طور پر ہے. اتقوا اللہ، ترک معاصی، یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی سے ڈرو، یہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسرا اس تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرو، یعنی نیک اعمال کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کرو. ترجمہ اور مفہوم اس آیت کے اندر بالکل واضح ہو گیا. اس آیت کے لانے کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت ایک ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ تم کو رغبت ہو کہ تم یہ سارے اعمال کس کے لیے کر رہے ہو، اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہو، کس کے لیے تمہارے احکامات
تمہیں جو احکامات دیے گئے اس کے اندر تمہارا کیا ہے. تو اس طرف تھوڑی سی ترغیبی بات سمجھیں، تھوڑی سی ترغیب. تو یہ بنیادی طور پہ دو اعمال ہیں، اور تیسرا عمل جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، وجاہد واو تفصیلیہ ہے. واو کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں واو تفصیلیہ ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آیت کا لانے کا بنیادی مقصد وہ میں نے عرض کر دیا. ٹھیک ہے، ترک معاشی اس کی بنیادی بات بتا دی. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ مطلب ہے اس کا یعنی تلاش کرو. وابتغوا الیہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، یعنی اللہ کا قرب ڈھونڈو. اللہ کا قرب، اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ انسان طاعت ضروریہ کا پابند ہو. تھوڑا سا مشکل لفظ میں نے بول دیا، طاعت ضروریہ. تو ذرا سمجھیں. طاعت ضروریہ، طاعت ضروریہ یعنی وہ طاعتیں جو انسان کو کرنا ضروری ہے. فرائض، واجبات، سننے، قضا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، فرائض سے مراد صرف نماز کے فرائض نہیں جو انسان کے ذمے، وہ تمام کے تمام فرائض ہیں. ٹھیک ہے، واجبات سے وہ مراد ہیں جو فرائض سے تھوڑا کم درجے کے ہوتے ہیں، لیکن واجبات بہرحال واجبات ہیں، صرف نماز کے واجبات نہیں. سنن موقدہ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے نبی کے عمل سے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں، وہ سنن موقدہ ہے. صرف نماز کی سنت موقدہ مراد نہیں ہے. تھوڑا سا وسیع کیجیے اس مفہوم کو. ابھی آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآنی اعتبار سے ہی آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو طاعت ضروریہ کے اندر فرائض، واجبات، سنن موقدہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں لازم ہیں. ٹھیک ہے، طاعت ضروریہ کے تحت یہ چیزیں ہمارے ذمہ کچھ لازم ہیں، اور ہم کو یہ ادا کرنا اور ہم لوگوں کو ان معاملات میں آگے بڑھنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر معاملات ہو نہیں سکتے. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں نے اوپر عرض کر دی کہ طاعت ضروریہ. ٹھیک ہے، لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو. اللہ کا قرب تلاش کرو، یہ ترجمہ پکا ذہن میں رکھ لیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ تعالیٰ سیدھا کہہ دیتے ہیں عامل الصالحات، نیک عمل کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ہر وہ چیز. دیکھیں، طاعت واجبہ یہ پہلے نمبر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ طاعت واجبہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سامنے ذکر کر دیا کہ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، طاعت واجبہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہر وہ چیز جو کہ قرب کا ذریعہ ہے، ہر وہ عمل جو کہ قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ. قرب کا مطلب اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. وہ کوئی نفلی عمل بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے جو کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو، یا کسی صحابی کا عمل ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب ہے جنت کا ایک خاص مقام ہے. جب آپ اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ، آتی محمد الوسیلہ. وسیلہ جو ہے، وسیلہ ایک خاص مقام ہے، وہ خاص مقام جو ہے وہ جنت کے اندر موجود ہے. لہذا آتی محمد الوسیلہ. ٹھیک ہے، وسیلہ جو ہے وہ ایک خاص مقام، لیکن برحال لفظی معنی یہاں پر وہ وسیلہ وہ والا مراد نہیں ہے جو ہم اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو دعا میں وہ لفظ پڑھتے ہیں وسیلہ کا، اس سے وہ وسیلہ مراد نہیں ہے. بہرحال
اس سے مراد ہے نیک اعمال، اور ہر وہ عمل جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. بڑی اہم بات ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیں جی، یہ بڑی اہم بات ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. جتنا آج کے زمانے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ اسلام پر، ایمان پر اور اس طریقے سے بہت سی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو معنی بیان کیا کہ وسیلہ کا معنی یہ ہوا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ، تو اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے ذریعے کا جو ہم معنی کر رہے ہیں وہ اسی کے لفظ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ. ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ ذریعہ ہے، سورس، ٹھیک ہے، سورس کسے کہتے ہیں جی؟ سورس ہر اس ذریعے کو کہتے ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تک الہ الوسیلہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا کوئی بھی ذریعہ، اپنی دعا منوانے کا کوئی بھی ذریعہ، وسیلہ اختیار کیا جائے، وہ اس کا شریعت نے یہاں پر حکم دیا ہے. سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے نمبر پر طاعت ضروریہ مراد ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ مراد لیتا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا، ہم اس کو غلط نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی مفہوم ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے، کیونکہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، قرآن مجید کے معنی کو صرف ایک معنی کے اندر ہم پابند نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا ہو تو وہاں ہم پابند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی چیز کے اندر پابند کریں، ہم اس کو کسی چیز میں باؤنڈ کریں. لہذا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی اس سے صرف عمل صالح ہی مراد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا مراد نہیں ہو سکتا، تو اس کا پھر جواب دینا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کو عمل صالح ہی کہہ دینا چاہیے تھا. وابتغوا الیہ الوسیلہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے پیرامیٹرز کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کے پیرامیٹرز کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ ہم اپنی طور پر نہیں کہہ رہے، بلکہ ہر وہ عمل جو کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، ہر وہ عمل جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، وہ وسیلہ کے اندر آ جاتا ہے. چنانچہ اپنی دعاؤں کے اندر کسی نیک عمل کا وسیلہ بنانا، ایک تو نیک عمل کیا جائے، دیکھیں نیک عمل کیا جائے اور وہی نیک اعمال ذریعہ بنے اللہ کے قرب کا. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ آپ ہر مہینے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایک مصیبت اور تکلیف آ گئی، اللہ نہ کرے کسی پہ آئے، تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو میں ہر مہینے یہ صدقہ کرتا ہوں، صدقہ کرتی ہوں، تو یہ جو میں کر رہا ہوں اے اللہ اس کے صدقے میری مصیبت کو ٹال دیجئے. فرق سمجھ میں آیا؟ ایک تو خود طاعت ضروریہ ہے، دوسرا ایک طاعت ضروریہ سے ہٹ کے آپ ایک نفلی عمل کر رہے ہیں. تیسرا یہ، یا اس کو دوسرا بھی سمجھ سکتے ہیں، تیسرا یہ کہ آپ اس نیک عمل کا حوالہ دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ وہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا کام اللہ سے کروانا چاہتے ہیں. اللہ جی میں نے فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کی تھی، اے اللہ جی اگر آپ کو قبول ہے تو میری اس مصیبت کو ٹال دیجئے. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب رقیم کا جو قصہ ہے اس کے اندر میں نے اس کے حوالے سے پوری تفصیل بتائی ہے، بخاری شریف کی حدیث کا پورا تفصیل سے حوالہ دیا ہے اصحاب رقیم. ٹھیک ہے جی، تو اصحاب رقیم نے اپنے اعمال کا وسیلہ اختیار کیا، ایک اپنے اعمال ہی کو وسیلہ بنایا اور ایک یہ ہے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ اختیار کیا. یہ دو الگ چیزیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تیسری چیز، کسی صاحب اعمال کا حوالہ دینا، اپنے اعمال کا حوالہ دینا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی صاحب اعمال کا حوالہ دینا جو یعنی اعمال کرنے والا ہے، اللہ جی آپ کو یہ اتنا پسند ہے، یہ شخص اتنا پسند ہے، اے اللہ آپ کو اس کی پسندیدگی کا واسطہ، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اپنے بچے کے واسطے دے دو، بھائی اپنے بچے کے واسطے تو میری بات مان لو، اپنے واسطے نہیں مانتے. ٹھیک ہے،
اپنے لیے نہیں کھاتے میرے لیے کھا لو، بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے بھی اپنے لیے نہیں کھاتے تو میری خوشی کی خاطر کھا لو. تو یہ جو اپنی خوشی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، شخصیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی قرب کا ذریعہ بنتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نابینا صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا کی تلقین فرمائی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. اے اللہ انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وتوجہ الیک، اور میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک محمد، آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. ٹھیک ہے جی، میں لکھ رہا ہوں، اعراب میں نہیں لگا پاؤں گا کیونکہ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے اعراب لگانے کا. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، کیا ہے، بنبیک، بنبیک محمد نبی الرحمہ. تفسیر منار کے اندر یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، تفسیر منار کے اندر، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وتوجہ الیک، اور آپ کی طرف متوجہ تو، بنبیک، آپ کے پیارے پیغمبر کے صدقے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا حوالہ دیا، کسی صاحب اعمال کا حوالہ دیا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اچھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے قحط کو ختم فرما دیا. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی اس طرح کا عمل کرنا مروی ہے. چنانچہ اس کی وسیلہ کے اعتبار سے تین باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے جی، بنیادی طور پہ اس کی تفصیل تین باتوں سے ہو جائے گی. پہلی بات یہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سب سے پہلا مفہوم وابتغوا الیہ الوسیلہ کا، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا پہلا مفہوم ہے اچھے اعمال جو طاعت ضروری ہیں. دوسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اللہ کے قرب اختیار کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے اچھے اعمال کا حوالہ دینا. ٹھیک ہے، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کا تیسرا ہے کہ اچھے اعمال کرنے والوں کا حوالہ دینا. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا تلاش کرنا. جیسے انسان کا دل اپنے بچے کے تذکرے سے نرم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نرمی متوجہ ہو جاتی ہے جب اس کے نیک لوگوں کا ذکر اللہ کے سامنے کیا جائے. کیونکہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ کیا کہ اچھا، ایک چھوٹی سی میں ذکر کر دوں. صالحین کا ذکر ہو اور صالحین کی کچھ چیزوں کا بھی ذکر ہو، اس کو تبرک کہتے ہیں. ٹھیک، تبرک کہتے ہیں، تبرک بالصالحین. ٹھیک ہے، تبرک بالصالحین یہ بھی اسی وسیلے کے اندر آتا ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن مانگا اللہ سے جائے گا. سمجھ لیجئے، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. تبرک کہتے ہیں، تبرک بالصالحین یعنی تبرک بوسیلۃ الصالحین یعنی نیک اصحاب کی کچھ چیزوں کا تذکرہ کرنا، کچھ چیزوں کا رکھنا. یہ بھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چند بال اپنی ٹوپی کے اندر سلائی کیے ہوئے تھے، اور اس وقت تک جنگ میں نہیں جاتے تھے جب تک وہ ٹوپی استعمال نہ کرتے، جب تک اس ٹوپی کو نہ اٹھا رکھیں. میرا اس حوالے سے جو میرا سب سے پہلا فتویٰ تھا، اس سب سے پہلے فتوے کے اندر میں نے اس کے حوالے سے کوئی 40-50 کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اس میں سے صرف 10-12 کتابوں کو میں نے حوالہ جات اس فتوے کے اندر دیے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں کو سنبھال کے رکھا گیا اور کس طریقے سے ان سے برکات حاصل کی گئی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں سے برکات حاصل کرنے کا سلسلہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں رکا، بلکہ آپ کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے بھی وہ سلسلہ جاری رہا. تو تبرک بھی اشیاء صالحین یعنی صالحین کی چیزوں سے تبرک کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کو شرک آپ نہیں کہہ سکتے.
آج کل ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کو شرک کہتا ہے، جو اس کو گناہ کہتا ہے، یہ اس آیت مبارکہ سے نکل رہا ہے. لہٰذا آپ اس کو گناہ، ہاں فرض واجب نہیں ہے جی. سب سے پہلی تفسیر جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ طاعت واجبہ ہے، وہ طاعت واجبہ ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسری چیز ہے نیک اعمال، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تیسری چیز تو اہل اللہ سے تبرک حاصل کرنا، یہ بھی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت ہے. اور چوتھا یہ کہ نیک اصحاب کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، یہ بھی بڑوں سے یہ کرنا ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. چنانچہ ترکی میوزیم کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، حضرت علی کی تلوار رکھی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے دوسری چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ چیزیں محفوظ نہ کی جاتی تو پھر ان چیزوں کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنویں پہ جا کے غسل فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ 70 انبیاء نے یہاں سے غسل کیا ہے. آج حکومت سعودیہ اس کنویں کو بند کر چکی ہے کہ بھی لوگ اس سے شرک کرتے ہیں. حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کے نیچے بیعت فرمائی تھی، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو حضرت عمر نے وہ درخت کٹوایا، حضرت عمر نے وہ درخت کٹوایا نہیں تھا جناب. ڈاکٹر الیاس عبدالغنی صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کی اگر اس کی، یہ لوگوں میں مشہور، حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، کیونکہ وہ درخت جو ہے وہ متعین ہی نہیں تھا. تو لوگوں نے وہاں پر جا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی. تو اس مقام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح معاملہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس میں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے وہاں پر نماز پڑھانے کو منع فرمایا تھا، اور کئی درختوں کو وہاں سے ہٹوا دیا تھا. تو یعنی کٹوا دیا تھا، لیکن اسی درخت کو خاص طور پہ کٹوایا تھا ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ درخت متعین نہیں رہا تھا، کسی کو دھیان نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، کچھ اس طرح کی بات ہے. تو ڈاکٹر الیاس عبدالغنی صاحب جو مولانا ہے، بہت بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، انہوں نے تاریخ مدینہ کے نام سے کئی کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں اس کی تفصیل ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا. دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو ہاتھ لگا کے اس کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر اگر دیکھ لیتے تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. تو اگر وہ کفر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ان کو اسی وقت قتل کروا دیتے. تو اس کے اوپر پوری ایک کتاب ہے، حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب کی کتاب ہے، اور کافی تقریباً 400-500 صفحات کی کتاب ہے. آج حکومت سعودیہ اس وسیلہ کو بہانہ کر کے بہت سے متبرک مقامات کو بند کر رہی ہے، بہت سے متبرک مقامات کو بند کر رہی ہے اور کر چکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہانہ اور وسیلہ تھا ان چیزوں کو ختم کرنے کا، اور اب آپ کے سامنے کہ کرونا وائرس کا بہانہ کر کے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. کورونا وائرس کا بہانہ کر کے وہاں پر سینما تو چل رہا ہے، لیکن طواف کے اندر آپ 1000 آدمی سے اوپر جا نہیں سکتا اندر. آپ کو بہت زیادہ باؤنڈ کیا گیا، بہت ساری چیزیں، 2 سال کا حج خراب کیا گیا، اور کورونا وائرس کے بہانے سے اور اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں کہ تبرک بالصالحین یہ بالکل منع نہیں ہے، بالکل منع نہیں. آپ مجھے بتائیے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ آج کہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو کہ رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر، تو کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کو دیکھنے کا؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اس جبے کو خرید لو، 2 لاکھ روپے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چھوڑیں گے اس کو؟ میں تو اگر کہا جائے کہ جو کچھ ہے اتار کے دے دو، بس یہ جبہ ملے گا، تو میں سب کچھ دے دوں گا. سمجھ رہے؟ تو کیوں جی؟ آپ کے دل میں بھی آ رہا ہے، میرے دل میں بھی آ رہا ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ آ رہا ہے. کیوں جی؟ محبت ہے نا، محبت ہے. تو اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہیں. تو یہ اس میں کوئی شرک کی بات کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر شرک ہے کہ ہم اگر اس چیز کا حوالہ دیں. اگر آپ یہ ثابت کریں گے تو حضرت خالد بن ولید کو بھی آپ مشرک مانیں گے. اس طریقے سے کئی صحابہ جو آپ علیہ السلام کے پانی کو، وضو کے پانی کو جانے نہیں دیتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہیں بہرحال اور تفصیل کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ کچھ ہے ہمارے ایسے ساتھی بھی ہیں پڑھنے والے، اور بعد میں یہ ویڈیو سب کے پاس جاتی ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بالکل ماڈریٹ ذہن کے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. اس وجہ سے صرف ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا، ورنہ اور بھی بڑی باتیں. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اندر یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں یہ بڑی اہم ہیں.
میں آپ سمجھ لیجئے میں کتابیں در کتابیں اس میں سمیٹ چکا ہوں. ہمارا سبق نکل جائے گا ورنہ ایک بڑی زبردست کہانی ہے میں یہاں پہ سنانا ہے. بل اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ لیں, مجھے یاد رہا. وجاہدوا فی سبیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ, اس کے راستے میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یاد رکھنا اللہ کا حکم ماننے میں اصل کامیابی ہوتی ہے, اللہ کا حکم ماننے میں اصل بھلائی ہوتی ہے. جہاں اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے وہاں اصل بھلائی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا چلے جی میں اسی کو کرنے کی کوشش. ہمارے پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جن کو مماتی کہتے ہیں. مماتی, ان کو مماتی کہتے ہیں, اور مماتی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سے کسی بھی چیز کا وسیلہ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایک اور جماعت ہے جو اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض عرب کو اس توحید کی غلط فہمی ہے. لیکن جو محققین عرب ہیں اس وقت شیخ وحبت الزہیلی ہیں اور دوسرے کئی حضرات مشائخ ہیں جو کہ علمی اعتبار سے واقعتاً عرب میں ایک بڑا خاص مقام رکھتے ہیں, ان سب حضرات کے نزدیک یہ سب چیزیں جائز ہیں. سمجھ رہے؟ جو آج کل کے نام نہاد قسم کے مفکر نظر آ رہے ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اس چیز کے ذریعے سے, تو یہ ان آیات کو سمجھے بغیر بس چند واقعات اور کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جس سے آیت کا مفہوم سامنے نہیں آتا, بلکہ اپنے واقعات. جیسے بطور مثال میں آپ کو بتاؤں, ایک کوئی بڑے مفتی صاحب, انہوں نے دلیل بنائی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور حالت کفر میں انتقال ہوا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہنم میں ایک جوتا ان کو پہنایا گیا جس کی آگ ان کے دل تک پہنچ رہی ہے, او کا مقال اس طرح کی روایت. تو وہ کہنے لگے تیرا چاچا تو مسلمان ہے اور اللہ کے نبی کا چاچا کافر. استغفر اللہ, کتنے بڑے گستاخ ہو تم لوگ. ایسی فضول قسم کے دلائل, یہ کوئی دلیل ہوتی ہے؟ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا, اللہ کے نبی تو یتیم تھے, تم اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیدا ہو گئے؟ چنانچہ تم اپنے باپ کو قتل کرو کیونکہ اللہ کے نبی تو یتیم تھے. ایسے فضول قسم کے دلائل ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس کو مانے تو ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. تو دیکھیں جی, یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے میں غلط رخ پہ پھیلی ہوئی ہیں, علمی اعتبار سے اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور وہ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں جن کو ان ٹرمینالوجیز کا بھی نہیں پتا. ٹرمینالوجیز اللہ تعالیٰ اپنے لیے مقام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے, یعنی وجود باری تعالیٰ کی کن اور حقیقت کیا ہے, اس کے اندر کوئی 10-15 قسم کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. لیکن اس پہ بحث وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو نہ صرف آتی ہے, نہ نحو آتی ہے, نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے, نہ بخاری سے کوئی واقفیت ہے, نہ ترمذی سے کچھ واقفیت ہے, بس ترجمہ پڑھ لیا اور دنیا کے سامنے جو کہ بیٹھنا ہے انہوں نے اور اس کے ذریعے سے کمانا ہے, تو اس وجہ سے وہ قرآن کو تختہ مشق بناتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جیسے میری آج کل ایک ایتھیسٹ سے بات چل رہی ہے, تو آپ یقین کیجئے اس قدر جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں, اس قدر جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں کہ جو ایک کامن سینس والا انسان کر ہی نہیں سکتا. ایسی جاہلانہ قسم کی باتیں, فضول ترین باتیں. قرآن جیسی کوئی اور کتاب دیکھو کہ جی فلاں نظموں کی کتاب ہے, وہ بھی ایسی, اس میں کوئی غلطی نہیں. واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یعنی ایسی جاہلانہ قسم کی بات ہے. میں نے نظریاتی کتاب کی بات کی ہے, میں نے نظموں کی کتاب کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر کسی کا دعویٰ نہیں ہے, نہ وہ مذہبی کتاب ہے, وہ کتاب تو ہے. تو ایسی فضول قسم کے جس کے پیچھے نہ کوئی مطالعہ ہے, جس کے پیچھے نہ کوئی تحقیق ہے, بس ادھر کی باتیں سن کے ادھر لگا دی. تو یہ دیکھیں جی, وسیلہ کے یہاں میں نے 4 درجات آپ کے سامنے ذکر کیے, اور اس کے اندر یہ چاروں قرآن و حدیث سے ثابت, صحابہ کرام کے عمل سے, تابعین کے عمل سے ثابت ہے, اس کے ایسے میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. چلے میں بس آج اس آیت کو رکھتے ہیں. ایک بات میں نے ذکر کر, محمود غزنوی تھے,
محمود غزنوی نے سومنات پہ کئی حملے کیے، اور کئی حملے کرنے کے بعد میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ کی وجہ سے وہ چیز ذہن میں ازبر رہتی ہے، یاد رہتی ہے۔ تو محمود غزنوی نے جب حملے کیے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کو واقعے کے اوپر یقین نہ ہے تو یقین نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات، یہ اس کی تفسیر نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتاؤ۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو بحث کرنے کی ضرورت، جی میں تو نہیں مانتا، جی نہیں مانے، آپ کی مرضی ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں، لیکن اوپر کی جو چار چیزیں وہ اوپر ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے، بات پکی رکھنے کے لیے بتاؤں۔ محمود غزنوی نے جب سومنات پہ حملہ کیا اور 2 مرتبہ شکست کھائی اور بڑی تکلیف ہوئی، تو اس کے زمانے میں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں زمین پر اللہ کا عدل نافذ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو ابو الحسن خرقانی نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ سے۔ بہت سی چیزیں من جانب اللہ قلب پر وارد ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا، بے شمار مواقع پر انسان کو بہت سی چیزیں قلب پر وارد ہوتی ہیں، انسان وہ کر لیتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن چونکہ دھیان نہیں ہوتا تو انسان اس پہ توجہ نہیں دیتا۔ تو قلب پہ وارد ہوا اور دعا کی، دعا ہونے کے بعد دعا اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر اللہ کی کثرت کیجئے، اللہ سے رجوع بڑھائیے، اللہ سے تعلق بڑھائیے، آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جانب اللہ واردات ایسی ملتی ہیں انسان کو کہ انسان بہت سے معاملات کے میں ایسا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا اپنے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کوئی ایسا مسئلہ آتا، دعا فرماتے کہ ٹھیک ہے کروں گا، یہ فرمائے۔ میں سمجھ گیا کہ دل پہ وارد ہوا ہے کہ ان کا کام نہیں ہونا، اس وجہ سے اس سے آگے بڑھے نہیں، اور کہا پھر دعا کی کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ٹھیک کر دے۔ اسی طریقے سے دل پہ بہت سی چیزیں وارد ہوتی ہیں۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک جبہ دیا، کہ جب پھنس جاؤ نا تو اس جبے کو بچھانا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور پھر یعنی اپنی قمیض عطا فرمائی، فرمایا کہ اس پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا، اور مجھے ذات اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس قمیض کی لاج رکھیں گے، کیونکہ میں نے اس قمیض کو پہن کے کبھی گناہ نہیں کیا، اس قمیض کو پہن کے میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا جیسے انہوں نے فرمایا تھا۔ تو ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، واقعہ طویل ہے، میں نے بس مختصر کیا۔ تو بھئی یہ اتنی سی سمجھ لو، وقت طویل ہی وسیلہ، اس میں بنیادی بات اللہ سمجھنے کے توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔